ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بچی جو ہے وہ 9 سال کی ہوتی ہے اور اسلام اس پر قوانین نافذ کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بھی بچی ہے، اس کے کھیلنے کا زمانہ ہے اور اس پر اتنی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، وہ بیچاری کر بھی نہیں پاتی، نماز ہے، روزہ ہے۔ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کام نہ کر پائے، حرج اور مشقت ہو، تو اسلام میں حرج اور مشقت نہیں ہے، وہ کام اس پر ابھی واجب نہیں ہوگا۔ مثلا روزہ ہے، لمبا دن ہے، تو اگر نہیں رکھ سکتی روزہ تو درمیان میں اتنا کھا پی سکتی ہے جس سے وہ روزہ پورا کر لے، زیادہ نہیں، بعد میں جب کر سکے تو وہ قضا اس کی کرے گی۔ دوسرا یہ کہ اسلام بچی کو چھوٹی عمر سے ذمہ دار بنانا چاہتا ہے، چونکہ اس نے ایک فیملی کو سنبھالنا ہے، ایک ابھی سے ذمہ داری کا شعور دلانا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام جانتا تھا کہ مرد کتنا ظالم ہو سکتا ہے، تو کچھ غلط قسم کے اور ناجائز قسم کے تعلقات سے بچانا چاہتا ہے تاکہ کسی ظالم ہاتھ میں نہ آ جائے، ابھی سے اس کو دور کر دیا جائے، ابھی سے پردہ کر دیا جائے۔ ساتھ یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس قبول کرتی ہے ابھی سے کہ 8-9 سال کی عمر میں بچی کے اندر ہارمونز وغیرہ کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو بالغ 12-13 سال میں ہوتی ہے۔ جسم کے اندر والی تبدیلی 8-9 سال سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی طبیعت میں حساسیت آ جاتی ہے۔ تو اسلام تب سے اس کو بچانا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کی معصومیت بچانا چاہتا ہے۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اسے درندوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، مردوں کی عیاشی کی خاطر معصوم جانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اسلام پر عمل کیا جاتا تو اس طرح بے دردی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ نہ ہوتے۔ تو یہ تو ایک شرف ہے، ایک مقام ہے کہ لڑکے 15 سال تک وہ آزاد ہے، اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی، اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اللہ اس پہ ذمہ داری ڈالے۔ بچی کو 9 سال کی عمر میں اللہ نے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیا ہے، اس کو اپنی ایک کنیز اور ایک خاتون تصور کر لیا ہے، اتنا جلدی اس کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار انسان بن سکتا ہے۔